السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما تزوج امرأة لعزها لم يزد الله إلا ذلا وما تزوجها لمالها لم يزد الله إلا فقرا إلى آخره او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ صدر محترم اور گرامی قدر سامعین اکرام، اس وقت میرا موضوع سخن ہمارے معاشرے کا وہ ناسور ہے جس نے زندگی کی بنیادوں کا ہلا کر رکھ دیا ہے، سینکڑوں ہزاروں گھروں کو تباہ و برباد کر دیا ہے اور کتنے ہی جذبات کو مسل کر رکھ دیا ہے۔ یہ وہ بیماری ہے جسے آپ جہیز کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ میں نے خطبہ کے بعد ایک حدیث شریف پڑھی ہے، اس میں حضور پر نور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ جو شخص عزت حاصل کرنے کے لیے شادی کرے گا تو رب ذوالجلال ایسے شخص کو ذلت کے سوا کچھ نہ دیں گے، اور جو شخص مال کے لالچ میں شادی کرے گا تو اس کو فقر فاقہ اور تنگ دستی کے سوا کچھ نصیب نہ ہوگا۔ اسلام کے پاسبانوں، آج ہندوستان کے اندر خاص طور سے ہمارے معاشرے میں جہیز ایک ایسا ناسور بن گیا ہے جو ایٹمی ہتھیار سے زیادہ خطرناک اور مہلک ثابت ہوتا جا رہا ہے۔ اس منحوس جہیز کی بنیاد پر ہندوستانی معاشرے میں روزمرہ اخبارات کی رونق زار بن کر یہ سرخیاں چھپتی ہے کہ فلاں شوہر نے اپنے سسرال والوں سے اسکوٹر نہ ملنے پر اپنی نئی نویلی دلہن کو جلا دیا، فلاں شخص نے مزید جہیز کا مطالبہ پورا نہ کرنے پر بیوی کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ کسی شاعر نے کہا ہے، عجب ماجرا ہے حضرات دیکھیے، عجب ماجرا ہے حضرات دیکھیے، داماد مانگتا ہے خیرات دیکھیے۔ پیارے دوستو، اخبارات کی یہ سرخیاں ابھی غیر قوموں ہی کے بارے میں نظر آتی تھی، مگر افسوس صد افسوس کا رفتہ رفتہ ہمارے اسلامی معاشرے کے اندر بھی یہ وبا پھیل چکی ہے۔ آج اخبارات کے اندر جہیز کے لیے بھینٹ چڑھنے والی کہیں فاطمہ، کہیں رضیہ، کہیں شبنم و فرزانہ اسلامی شریعت کے نام لیواؤں سے یہ کہہ رہی ہے، کاش ہماری اسلامی شریعت کتابوں اور وعظوں کے بجائے عمل میں آ جاتی۔ پیارے دوستوں اور اسلام کے نوجوانوں، عورت رب ذوالجلال کی جانب سے عطا کردہ وہ حسین تحفہ ہے جس نے انسانی زندگی کو رعنائی بخشی۔ اسی عورت کے دم سے نظاروں میں خوبصورتی پیدا ہوئی، اسی معصوم کلی نے حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی سے خوف و وحشت کو دور کیا۔ مگر ان تمام باتوں کے باوجود ظلم و ستم کی تاریخ شاہد ہے کہ اس دار فانی میں جتنے مظالم برپا ہوئے ہیں ان میں زیادہ تر صنف نازکی پر کیے گئے ہیں۔ اس بے رحم سماج نے عورت کو جس نظر سے دیکھا ہے وہ نہایت ہی قابل مذمت ہے۔ تاریخ عالم ان دردناک واقعات سے بھری پڑی ہے۔ کبھی حضرت مریم علیہ السلام کو دنیا والوں نے متہم کر کے جنگلوں کی خاک چھاننے پر مجبور کیا، تو کبھی نمرود نے اپنی بیٹی کو ایمان لانے کی پاداش میں آگ میں ڈالا، تو کبھی عرب کے جاہل معاشرے نے لڑکیوں کی پیدائش کو اس قدر منحوس تصور کیا کہ ان کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ محترم حضرات، آج بھی ان معصوم دو شزاں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ جبر و تشدد کی خاردار جھاڑیاں ان کی راہ میں حائل ہے۔ آج بھی ان عورتوں کے ارمانوں کا خون کیا جا رہا ہے۔ غریب گھرانے کی بچیوں پر خدا کی زمین اپنی وسعت اور کشادگی کے باوجود تنگ ہو رہی ہے۔ ساری دنیا پر یہ بات روزے روشن کی طرح آیا ہے کہ جس گھر میں لڑکی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتی ہے اسی وقت سے والدین کی نیند حرام ہو جاتی ہے۔ زندگی کا ہر لمحہ سانپ بن کر ڈسنے لگتا ہے۔ ایک طرف لڑکی کی اٹھتی ہوئی جوانی ہوتی ہے تو دوسری طرف جنسی بھیڑیوں کی اٹھتی ہوئی نگاہیں ہوتی ہے، تو تیسری طرف پڑوسیوں کی چیمی گویاں ہوتی ہے۔ والدین اس گلاب کے پھول کو سجانے کے لیے جب کسی لڑکے کی تلاش کرتے ہیں تو جہیز کے مطالبات ان کے ارادوں کو وہی مسمار کر دیتے ہیں۔ ارے جہیز کے ٹھیکیداروں، کان کھول کر سن لو، ذرا دیکھو، سید الانبیاء، تاجدار بطحہ، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عقد مسنون کس انداز سے ہوتا ہے کہ جسم پر جو چادر ہے اس میں 16 پیوند لگے ہوئے ہیں، اور بنت رسول ہونے کے باوجود پیادہ پا شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کی گھر کی جانب روانہ ہو رہی ہے، اور جہیز میں ایک بستر، ایک چکی اور ایک تکیہ، 2 مٹکے پر مشتمل مختصر سامان علی مرتضیٰ کو پیش کیا جا رہا ہے۔ آج ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا ڈاکٹر ہے، ہمارا بیٹا انجینئر ہے، ہمارا بیٹا پائلٹ ہے، ہمارا بیٹا گریجویٹ ہے، ہمارا بیٹا ٹیلی فون آپریٹر ہے، ہمارا بیٹا سعودی عرب میں رہتا ہے،
اس لیے جہیز میں جہاز چاہیے۔ ارے اولاد پیدا کر کے جہیز کی تمنا کرنے والوں، کان کھول کر سن لو، اگر تمہارا بیٹا ڈاکٹر ہے تو حضرت علی امیر المومنین تھے، اگر تمہارا بیٹا انجینئر ہے تو حضرت علی مجاہد تھے، اگر تمہارا بیٹا پائلٹ ہے تو حضرت علی خلیفہ رسول تھے، اگر تمہارا بیٹا پیکر سیاست ہے تو حضرت علی پیکر ولایت تھے۔ حضرات آئیے ہم سب مل کر اس بات کا عہد کریں کہ اس جہیز جیسی ملعون رسم کو مٹا کر دم لیں گے۔ یہ سنگ گرا جو حائل ہے، یہ سنگ گرا جو حائل ہے، رستے سے ہٹا کر دم لیں گے۔ ہم پھول بھی ہے تلوار بھی ہے، ہم پھول بھی ہے تلوار بھی ہے، باطل کو مٹا کر دم لیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔